السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نئے آنے والے سامعین و سامعات میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز واچ کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں مرزا محمد علی انجینئر کی ایک بے راہ روی اور بونڈا فتویٰ کو پاؤں تلے روننا چاہتا ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نہ صرف امتی تھا بلکہ ایک کلمہ گو مسلمان تھا۔ پتہ نہیں مرزا صاحب کو کون سی افلاطون کی کتاب ملی ہے یا سقراط بقراط کی کوئی کہانی ملی ہے جو اس کی بنیاد پر اس کو مسلمان بھی قرار دے رہا ہے اور امت مسلمہ کا فرد قرار دے رہا ہے۔ مرزا غلام احمد کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیسے امت مسلمہ کا فرد ہو سکتا ہے؟ مسلمان اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت، ختم نبوت کا منکر تھا اور سلسلہ نبوت جاری رہنے اور قیامت تک نبی کا سلسلہ قائم رہنے کا نظریہ رکھتا تھا، جو کہ اسلام کا عقیدہ ختم نبوت کے اوپر وار ہے، خنجر ہے اور اسلامی عقیدے کے پاؤں میں کلہاڑی ہے۔ مسلمان کا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ ختم رسالت کو نہ مانے، ختم نبوت کو نہ مانے۔ جو ختم نبوت کے منکر ہیں وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں۔ پچھلی امتوں اور اسلام کے درمیان ایک حد فاصل اور ایک فرق کامل اور ایک دیوار مضبوط یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، نبوت کو ہم ختم رسالت مانتے ہیں اور یہی حق عقیدہ ہے۔ اور جو ختم رسالت اور ختم نبوت کو نہ مانتے ہوئے کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ نہ امت مسلمہ کا فرد ہو سکتے ہیں اور نہ وہ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ وہ امت دعوت تو ضرور ہو سکتے ہیں، چونکہ اسلام کی دعوت تو کافروں کے لیے بھی ہے اور اسلام کی دعوت مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور وہ مسلمان نہیں ہو سکتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو خاتم نہ مانے اور اس کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی نہ آنے کا جب تک عقیدہ نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کامل مسلمان ہوتا چھوڑیں، وہ بنیادی طور پر ہی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس نے علامہ ہشام الہی ظہیر کو چیلنج کیا ہے اس عقیدے پر۔ یہ خاک چیلنج ہے، یہ باطل نظریہ ہے اور یہ خرافات ہے اور وہ دن بدن اسلام کے خلاف ہوتا جا رہا ہے، شیعوں کے قریب ہو رہا ہے اور اب قادیانیوں کی قربت حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے اور رفتہ رفتہ یہ مودی سے بھی قربت بڑھائے گا اور اسرائیل سے بھی قربت بڑھائے گا۔ اسے چھپنے کے لیے کوئی سوراخ نہیں مل رہا ہے، کوئی غار نہیں مل رہا ہے، کوئی تہخانہ نہیں مل رہا ہے، اور مسلمان رہ کر صحیح عقیدہ کو اپنا کر وہ عزت پانا نہیں چاہتا ہے۔ وہ غیر مسلموں سے
ان کی قربت حاصل کر کے عزت پانا چاہتا ہے کہ عزت تو اللہ کے ہاں ہے، جو اللہ کے دین کو تسلیم کریں، جو نبی محمد کی احادیث کو تسلیم کریں، جو کتاب و سنت کو تسلیم کریں، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت کو تسلیم کریں، ختم نبوت کو تسلیم کریں، اور من و عن کتاب و سنت کے منہج پر چلیں اور منہج نبی پر چلیں، فہم نبی پر چلیں، صحابہ کے عقیدے پر چلیں اور اہل بیت کے عقیدے پر چلیں، اور حسن بصری جو اہل سنت والجماعت صحابہ کی جماعت جو تھی اس سے نسبت رکھنے والے جو اہل سنت بنے تھے، سب سے پہلا امام اہل سنت کا بدعتیوں کے خلاف، خوارج کے خلاف اور دیگر عقائد باطلہ اپنانے والوں کے خلاف جو تنظیم بنی تھی سن 100 ہجری کے بعد، تو اس کے پہلے امام تمام مسلمانوں نے، اس وقت کے علماء نے، فضلاء نے، فقہاء نے، عوام نے امام حسن بصری کو امام اہل سنت ٹھہرایا تھا۔ تو ہم اسی کے نظریے کا پرچار کرنے والے ہیں، چونکہ وہ کتاب و سنت کے داعی تھے، مبلغ تھے، قائد تھے۔ اس کے علاوہ ہم کسی کو بھی اپنا قائد نہیں مانتے۔ آج کل جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعہ کہلاتے ہیں، یہ تو جھوٹے اہل سنت والجماعہ ہے، جو شرک بھی کرتے ہیں، بدعت بھی کرتے ہیں اور دیگر مکاتب فکر والوں کو کافر بھی سمجھتے ہیں، خوارج کا نظریہ رکھتے ہیں، اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو، اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنے کو وہ کفر سمجھتے ہیں، وہ اس کو الحاد سمجھتے ہیں، جو کہ اتحاد امت کے بھی مخالف نظریہ ہے۔ افتراق امت کا یہ پرزور نظریہ ہے۔ اس نظریے کو اپنا کر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، لیکن ان کا اسلام، ان کا نظریہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا مرزا غلام احمد قادیانی کو اگر مرزا انجینئر مسلمان سمجھتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے، اور اس کی علم کا جنازہ نکل گیا ہے، اس کے عقیدہ کا بھی جنازہ نکل گیا ہے۔ ان سے اپنی عزت بڑھانے کے لیے قربت حاصل کرتا رہے، ان سے نہ عزت ملے گی، نہ اللہ کے ہاں اس کو عزت ملے گی، دنیا میں بھی خوار ہوگا اور آخرت میں بھی خوار ہوگا۔ اب بھی وقت ہے کہ وہ اپنے اس نظریے سے توبہ کر لے اور اس نظریے سے رجوع کر لے اور صحیح عقائد اسلام پر اتر آئے، ورنہ قیامت میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے اور مرزائیوں کو، غلام احمد قادیانی کو مسلمان قرار دینے سے باز آنا چاہیے ہمیں۔ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، ختم رسالت کا منکر ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، سلسلہ نبوت کو توڑنے والوں میں سے ایک، سلسلہ نبوت کو توڑنے والوں میں سے، ختم نبوت کے عقیدے کو توڑنے والوں میں اس شخص کا بہت بڑا حصہ ہے، اس شخص کا بہت بڑا دخل ہے، اشتراک ہے۔ لہذا نہ وہ مسلمان ہے اور نہ اس کے ماننے والے مسلمان ہیں، نہ وہ مسلم امہ میں شامل ہے۔ وہ امت دعوت میں ضرور شامل تھا، لیکن وہ امت مسلمہ میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ امت کافرہ جس کو امت دعوت کہتے ہیں اس میں وہ شامل ہو سکتا ہے، لیکن تمام کافروں کے لیے بھی اسلام کی دعوت موجود ہے، اور امت مسلمہ اور امت مجیبہ نہیں ہو سکتی ہے۔ جو لوگ
غلام محمد یا غلام احمد قادیانی اور جو منکر حدیث غلام احمد گزرا ہے وہ بھی انکار حدیث کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں رہا تھا، اور اس کو ماننے والے آج دندلاتے پھر رہے ہیں، اور وہ ان کو مرزا غلام احمد منکر حدیث کو وہ مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمان سمجھتے ہیں اور امت مسلمہ کا فرد سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ باطل ہے اور قابل تقلید نہیں ہے، قابل رفتار نہیں ہے۔ ان مسلمانوں سے میں اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، عرض اور التماس کرتا ہوں کہ ان باطل پرست لوگوں کی اتباع اور تقلید کرنا چھوڑیں، ان کے دروس سننا چھوڑیں، ان کی ویڈیوز سننا چھوڑیں اور ان کی محفلوں میں جانا چھوڑیں۔ مرزا محمد علی انجینئر بھی وہ خراب عقیدے کا ایک گرو ہے، ایک سردار ہے، اور امت مسلمہ کو جنت سے نکال کر دوزخ کی کھائی میں گرانے والا ایک دجال ہے، جو صحابہ کو بھی کوستا ہے اور جو کتاب و سنت کے منافی بہت سارے عقائد کی ترویج کر رہا ہے۔ ہر دیگ میں چمچہ گھمانے والا آدمی ہے، اسے اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ یہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، اسے سبق سکھانے کے لیے امت مسلمہ کے تمام علماء، فضلاء اور دکاتیر اور اسکالر کو کوشش کرنی چاہیے اور اس کے غلط بیانات کی مذمت کے ساتھ ساتھ اس کو دندان شکست جواب دینے کے لیے سب مل کر اس کو پسپا کریں۔ یہ پسپا ہے ہی ہے، اللہ رسول کے ہاں تو پسپا ہی ہے، لیکن بظاہر یہ چرب زبان انسان ہے، تو وہ چرب زبانی کے زور پر وہ چھایا ہوا ہے، وہ کھڑا ہے، اور جس کو شرم نہ آئے وہ بہکی زیادہ سے زیادہ ہانکے گا اور بکواسات کہے گا، اور ہم اگر اس پر تنقید کریں گے تو پھر وہ اس کو حیض سمجھتا ہے۔ بھائی نیک بات، نیک چیز اور نیک عقیدہ ایک چھوٹا آدمی بھی دے سکتا ہے، جس کے دل کو اللہ نے اسلام کے لیے کھولا ہو، شرح صدر اسلام کے لیے کیا ہو، تو پھر وہ سچی بات کر رہا ہو تو اس سے بھی نصیحت مل سکتی ہے، اس سے ہدایت مل سکتی ہے اور رہنمائی مل سکتی ہے۔ ابھی بھی مرزا محمد علی انجینئر اپنے عقائد و نظریات بد سے توبہ کر لے، رجوع کر لے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور نہ کرے تو اس کا اپنا دنیاوی بھی نقصان ہے اور اخروی نقصان تو ہے ہی ہے۔ جنت اگر لینی ہے تو کتاب و سنت کے عقائد پر آنا پڑے گا، اس کی ترویج کرنی پڑے گی، اور اگر دوزخ لینی ہے تو اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔